بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین الحمدللہ لما ششم کے کتاب الدیات اور اس کا آخری درس، یعنی یوں سمجھیں کہ اس درس کے بعد لما ششم ہماری ختم ہو گئی۔ اب اس میں میں نے پوری اپنے توان اور وسعت کے لحاظ سے تو کوشش کی کہ آپ تک مطالب پہنچاؤں، لیکن پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی تو جان بوجھ کر نہیں رہائی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے، اور جو آپ تک احسن طریقے سے بات پہنچی ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے بارگاہ میں قبول کرے۔ تو ہماری گفتگو اس میں تھی کہ اگر کسی کے جانور کسی اور بندے کی زراعت کا نقصان کرتے ہیں تو ایک نظریہ یہ تھا کہ دن والے نقصان کا وہ جانوروں کا مالک ضامن نہیں ہے، کیونکہ دن میں اس کو اپنی زراعت کی خود حفاظت کرنی چاہیے۔ رات کو اگر جانور جا کر اس کا نقصان کرتے ہیں تو پھر اس کا وہ جانوروں کا مالک ضامن ہے۔ پھر اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا کہ دن رات کا کوئی فرق نہیں ہے، اگر جانوروں کے مالک نے کوتاہی کی ہے تو ضامن ہے، وإلا ضامن نہیں ہے۔ پھر اونٹ کے بارے میں ہے کہ اگر ایک اونٹ کے 4 آدمی مالک تھے، اس میں سے ایک نے اونٹ کو باندھا تھا، لیکن اونٹ پھر کسی طریقے سے وہ چلا گیا اور کنویں میں گر گیا تو اسے اس کی ٹانگ پاؤں کچھ ٹوٹ گیا، تو کہتے ہیں کہ جس نے باندھا تھا وہ 3 بندے اس کو نقصان بھر کر دیں گے اس کے حصے میں۔ فرض کریں اونٹ پہ 40,000 کا نقصان ہے تو ہر ایک کو 10-10 ہزار کا نقصان آیا ہے، تو چونکہ اس نے باندھا تھا یہ نقصان برداشت نہیں کرے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ بھائی بعید نہیں، یہ پھر بالکل اس کا الٹا نظر کہ جس نے باندھا اس کی کوتاہی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہے اونٹ جا کے گرا ہے، اس لیے یہ باندھنے والا ضامن ہوگا۔ پھر آخر میں مصنف صاحب اپنے اس کتاب کے تحریر کی علت لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض طلاب نے مجھ سے جو ہے کہ فرمائش کی، یا آج کل جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے لیے یہ کوئی فقہ کی کتاب لکھیں، تو میں نے ان کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے۔ پھر جس نے شرح لکھی شہید ثانی، وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اصل کتاب مفید ہے، خدا کرے کہ اس کی جو میں نے شرح لکھی ہے وہ بھی مفید ہو۔ پھر آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتے ہیں، محمد اور اس کی پاک آل پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر وہی دعا مانگتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہے، اے اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام سے ایسے پلیتی کو دور کر جیسے دور کرنے کا حق ہے۔ تو بہرحال پھر آخر میں تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کب لکھی گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب شب ہفتہ یعنی جمعے کا دن ہفتے کی شب میں یہ کتاب ختم ہوئی، اور اس وقت تاریخ جو ہے وہ جمادی الاول کی 21ویں تاریخ تھی، اور سال جو ہے 957 ہجری قمری تھا۔ تو بہرحال الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، زندگی دی کہ اس کتاب کو میں اس مدرسے ڈاٹ پی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی بھی توفیقات میں، اس کے چلانے والے کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت پیچیدہ نہیں ہے۔ ہم اور علماء میں سے، وہم جلت المتاخرین، یہ بزرگان متاخرین میں سے ہیں، جیسے ابن ادریس ہے، ابن سعید ہے، علامہ ہے، من اعتبر تفریط فی زمان، وہ کہتے ہیں ضمانت میں ہمارے نزدیک کوتاہی ہے، جس نے کوتاہی کی وہ ضامن ہے۔ مطلقہ یعنی لیلن و نہارن، کوئی فرق نہیں کہ دن میں نقصان ہوا یا رات میں نقصان ہوا ہے۔ اما استضعافا لروایت، یا تو یہ اس روایت کو ضعیف سمجھتے ہیں جو دن اور رات کی تفصیل بیان کر رہی تھی، او حملا لها علی ذلک، یا وہ بھی اس روایت کو اسی تفریط پہ حمل کرتے ہیں اگرچہ اس میں دن رات کی بات ہے۔ قال المصنف، مصنف صاحب فرماتے ہیں، مصنف یعنی شہید اول، والحق ان العمل لیس لهذه روایت، اس روایت پر یہ عمل نہیں کیا گیا، بل اجماع الاصحاب، بلکہ اصحاب کا اجماع تھا جس کی وجہ سے دن اور رات والی بات کی گئی۔ ولما
کان، بھائی کہاں پر مصنف نے کہا ہے؟ اب لازمی مصنف صاحب کی فقہ کے موضوع پہ چند کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں کا کوئی نام لیتے ہیں شہید ثانی یا نہیں لیتے۔ وَلَمَّا كَانَ الْغَالِبُ حِفْظُ الدَّابَّةِ لَيْلًا، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جانور کو رات کو ہی حفاظت کی جاتی ہے، وَحِفْظُ الزَّرْعِ نَهَارًا، اور پھر دن میں زراعت کی حفاظت زارع کرتا ہے وہی کشت کرنے والا، اخرج الحکم علیہ، تو حکم کو اس غالب پر رکھا گیا، ولیس فی حکم المتاخرین، کہتے ہیں یہ جو متاخرین ہیں جنہوں نے تفرید کی بات کی، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے رد لقول القدماء جو ٹھکراتا ہو قدماء کے قول کو، تو نتیجے میں ہم یہ کہیں گے فلا ینبغی، تو بہتر نہیں ہے ان یکون، کہ ہم جناب یہ کہیں کہ اختلاف یہاں پر جو ہے کیا ہے حقیقی ہے، بلکہ یہ ان کا اختلاف جو ہے وہ صرف لفظی اختلاف ہے، خوب صرف اور صرف، لیکن معنی کے لحاظ سے فلا خلاف فی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کاموں کا پھر بھی برحال برگشت وہی جو ہے جناب کوتاہی کی طرف ہوتا ہے، تفرید کی طرف ہوتا ہے۔ ولا یخفا معافی ہے، کہتے ہیں جو مصنف صاحب نے توجیہ کی کہ بھائی رات بھی گویا کہ کنایا ہے ایک قسم کی تفرید کا، کہتے ہیں اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ فَالْأَقْوَى اعتبار و تفرید و آدمی، بھائی جیسے بھی ہو، آیا یہ رات کنایا ہے تفرید کی یا کنایا نہ ہو، تو ہمارے نزدیک قوی جو ہے کیا وہ تفرید ہے، تفرید کی عدم تفرید کی صورت میں ضمانت نہیں ہے۔ وَرَوَى محمد بن قیس عن ابی جعفر علیہ السلام، اور روایت کی ہے جناب محمد ابن قیس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، فی بعیر، اونٹ کے بارے میں، بین اربعۃ، جو چار مالکوں کا تھا، اقلہ احدہم، ان چار میں سے ایک نے اس اونٹ کو باندھا تھا، فوقع فی بئر، پھر وہ اونٹ ایک کنویں میں گر پڑا، فنکسر، اور پھر اس کو جو ہے کیا ہے کوئی ہڈی کوئی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ گئی، تو کیا ہے حدیث میں، ان علی الشرکاء، بتحقیق جو تین شریک ہیں ان پر لازمی ہے زمان حصت ہی، کہ اس باندھنے والے کے حصے کے ضامن ہے، لأنہ حافظ، اس لیے کہ اس ساتھی نے تو اونٹ کی حفاظت کی تھی، وَزَيَّئُوا، ان تین نے اونٹ کو ضائع کر دیا ہے۔ روا ذالک ابو جعفر علیہ السلام، یہ اونٹ والی بات روایت کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے ان امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ، حضرت علی علیہ السلام سے، خدا کا درود و سلام حضرت علی پر، وہ مشکل علی اطلاق ہی، کہتے ہیں اس حدیث کو ہم مطلقاً مان لیں کہ ان تین نے کوتاہی کی مشکل ہے، فَإِنَّ مُجَرَّدَ وُقُوعِ، صرف اونٹ کا کنویں میں گرنا، اعم، یہ عمومیت رکھتا ہے، من تفریط فی، ممکن ان تین نے کوتاہی کی ہو اور ممکن ہے کوتاہی نہ کی ہو، بل من تفریط العاقل، بلکہ ممکن ہے باندھنے والے نے اس کو اس طریقے سے باندھا ہو کہ اونٹ جو بگڑ گیا، ومن ثم اوردها المصنف کا غیر ہی، اسی لیے مصنف نے اس اونٹ والے مسئلے کو پیش کیا ہے جیسے کہ غیر مصنف نے بھی پیش کیا ہے، بلفظ روایت، رویہ کہا، فتویٰ وغیرہ مصنف نے نہیں دی۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُهَا، ممکن ہے اس اونٹ والی روایت کو حمل کریں، عَلَى مَا، اس مورد پر، اس صورتحال پر، لو اقلہ وسلمہ الیہم، اس شخص چوتھے نے اونٹ باندھا بھی تھا اور وہ اونٹ ان تین کے حوالے کیا، فَفَرَّتُوا، پھر ان تینوں نے کوتاہی کی، او نحو ذالک، یا اس قسم کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، والاقوی زمان المفرط منہم، بھئی اقوی یہی ہے کہ جس نے تفریط کی ہے وہی ضامن ہے۔ اب اگر تفریط کہیں گے تو پھر مفرط نہیں کہیں گے، مفرط، کیونکہ مفرط تو پھر افراد سے ہو جائے گا، دون غیر المفرط، جس نے تفریط نہیں کی وہ ضامن نہیں ہے۔ وروایت حکایت فی واقعۃ محتملۃ للتأویل، اور یہ روایت بھی ایک خاص واقعے میں آئی ہے جس واقعے کی کوئی تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے۔ وَلْيَكُنْ هَذَا لُمْعَةٍ، کہتے اور ہونا چاہیے یہ مسئلہ جو اونٹ والا تھا یہ لمعہ کا آخری مسئلہ،
वलम नज़कुर सिवल मुहिम मिनल अहकाम, और हमने जिक्र नहीं किया इस लुम्मा में सिवाय अहम के। खूब, वह वल मशहूर बिन अल-असाब, वही मुहिम मसाइल जो उलमा के दरमियान मशहूर थे। हाज़ा बिहसबिल गालिब, शहीद सानी फरमाते हैं अक्सर मशहूर मसाइल थे। व इल्ला, लेकिन अगर आप देखते और जो आप पढ़ कर हैं, फ़क़द अरफ़्त अन्नहु बितहक़ीक़ शहीद अव्वल ने ज़कर अक़वालन नादिरतन गैर मशहूरतिन, इन्होंने नादिर अक़वाल भी जिक्र किए हैं जो मशहूर नहीं थे। वो फ़ुरूअन गैर मज़कूरतिन, और ऐसी फ़ुरूआत भी बयान की हैं जिनका जिक्र नहीं किया गया था। मसलन खुद ये ऊँट वाला मसला, या कुएं के मसाइल जो लोग किताब तहारत में थे, या इसी तरीके से मीरास में जैसे असबा का मसला था। वल्बाइसु अलैहि, और वो चीज़ जिसने मुसन्निफ साहब को तैयार किया है, उभारा है कि अलल मज़कूर, ये अलैहि की ज़मीर मज़कूर की तरफ पलटेगी। अल मदलूल अलैहि बिलफ़िल, भाई मज़कूर का तो लफ्ज़ ही नहीं आया, कहते हैं तुज़कर का आया ना, तुज़कर से हमने मज़कूर निकाल लिया। अवला तस्नीफ़िल किताब, या अलैहि की ज़मीर तस्नीफ़ की तरफ पलटाएं, यानी वो चीज़ जो मुसन्निफ को उभारने वाली थी कि ये लुम्मा की किताब लिखते। वइन कान इस्मुहु मुअन्नसन, अगरचे किताब का नाम तो क्या है लुम्अतु दमिश्किया, ये मुअन्नस है, लेकिन जो है क्या किताब के उन्वान से अलैहि की ज़मीर मुज़क्कर की पलटा दी। इक्तज़ा हो, तकाज़ा की थी मुसन्निफ साहब से बाज़ तुल्लाब ने। वक़द तक़द्दम बयान हो, इसका बयान जो है क्या है जनाब पहले जिल्द में ही बयान किया गया था। नफ़अहुल्लाहु व इय्याना बिही, अल्लाह ताला उन बाद तुल्लाब को फायदा पहुंचाए और हमें भी फायदा पहुंचाए, बेही इस किताब के जरिए, वह जमी अल मोमिनीन, और तमाम मोमिनीन को फायदा पहुंचाए। वह नफ़अ बिशरही, फिर शहीद सानी फरमाते हैं और अल्लाह ताला इस किताब की शरह के जरिए भी नफ़ा पहुंचाए, किनको, तुल्लाब को, हमें मोमिनीन को। कमा नफ़अ बिअस्लिही, जैसे असल किताब के जरिए फायदा पहुंचाया है। बिहक़्क़िल हक़्क़ि व अहलिही, खुदा हक के वास्ते और अहल हक के वास्ते फायदा पहुंचाए। वल्हम्दुलिल्लाह वहदहू, और हम तारीफ करते हैं, ये तमाम तारीफें उस अल्लाह की जो एक है। वसलातुहू, और अल्लाह का दुरूद हो अला सय्यदना, हमारे सरदार पर जो कि मोहम्मद हैं और नबी हैं। व इतरत ही, और उनकी जो इतरत और आल पर जो कि मासूमीन हैं। अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स, जिनसे अल्लाह ताला ने पलीती नापाकी दूर की है। व तहरहुम ततहीरा, और अल्लाह ताला ने उनको ऐसे पाक रखा है जैसे पाक रखने का हक है। ये जो हमने दुआ पढ़ी आखिरो कलाम मुसन्निफ क़द्दसल्लाहु रूह, ये मुसन्निफ साहब का आखिरी कलाम था, अल्लाह ताला उनके रूह को मुक़द्दस रखे। व नहनु नहमदुल्लाह ताला, और हम भी अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं अला तौफीक ही, कि उसने हमें तौफीक दी। व तसहील ही, और उसने हमारे लिए आसानी पैदा की। ले तालीफ हाज़ा तालीक, कि हम इस ये शरह लिख सकें। व नसअलहु मिन फज़लिही व करमिही, और हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, भीख मांगते हैं कि वो अपने फजल और करम से अन यजअलहु, इस हमारी शरह को करार दे, खालिसन लिवजहिल करीम, खालिस खुदा के लिए, इसमें कोई रिया कोई दिखावा न हो। मूजिबन लिसवाबिहिल जसीम, और इस किताब के जरिए हमें अल्लाह ताला अजीम सवाब अता करे। व अन यगफिर लना मा कसरना फीह, और अल्लाह ताला हमें माफ कर दे जो हमसे कोताही हुई है इस किताब में। मिन इज्तिहादिन, इज्तिहादी कोताही। व वक़अ फीह मिन खललिन, और मुमकिन है कि इबारात में कुछ खलल वाक़े हो। फी इरादिन, जो हमने पेश किए हैं। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेतहकीक अल्लाह ताला माफ करने वाला है और अल्लाह ताला रहम करने वाला है। फिर मैं भी यही दुआ मांगूंगा कि मैंने जो पढ़ाई है इसमें अगर कोई कोताही है तो अल्लाह ताला वो माफ करे, मेरे पढ़ाने को अपने बारगाह में कबूल करे, और मेरे पढ़ाने के मेरे नाम आमाल की जीनत करे और आखिरत का सवाब अता करे। आखिर में मुसन्निफ साहब के फरागत का भी टाइम लिखते हैं। वो फरग मैंने तस्वीर ही, मुसन्निफ साहब इस किताब के लिखने से फारिग हुए। वो कौन है मुसन्निफ साहब?
مؤلفہ الفقیر الی عفو اللہ، جو اللہ کے معافی کا فقیر ہے، گداگر ہے، اللہ کے رحمت کا گداگر ہے۔ زین الدین ان کا نام ہے، جو بیٹے ہیں علی کے، اور علی بیٹے ہیں احمد شامی کے العاملی، عامل اس علاقے کا نام ہے۔ عاملہ اللہ تعالی، اللہ تعالی اس مصنف کے ساتھ معاملہ کرے، بفضل ہی و نعم ہی، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے نعمتوں کے ساتھ، وعفا عن سیئات ہی، اللہ ان کی برائیاں گناہ معاف کرے، وزلات ہی، اللہ ان کی لغزشیں معاف کرے، بجود ہی، اپنی سخاوت کے ساتھ، وکرم ہی، اور اللہ کے کرم کے ساتھ، علی ذیق المجال، جو کہ کم گنجائش تھی ان کے پاس کتاب لکھنے کی، وتراکم الاحوال، اور ان کو دکھ بہت تھے، الموجبت، کیونکہ جیل میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، الموجبت لتشویش البال، ان دکھوں کی وجہ سے گویا کہ ان کا دل بھی مشوش تھا۔ خاتمہ لیلۃ سبت، اس کتاب کو جو ہے انہوں نے ختم کیا ہے ہفتے کی شب، یہ احادیہ والعشرون، 21ویں کی شب تھی، من شہر جماد الاولیٰ، جماد الاولیٰ کے مہینے میں، اور سال جو ہے وہ 57 و 900، 957 سال، من الحجرت نبویہ، وہ بھی عیسوی سال نہیں بلکہ ہجرت نبوی کا سال تھا۔ حامدن مصلین، در حالی کہ ہم حمد کرتے ہیں اللہ کا، ہم درود بھیجتے ہیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تعالیٰ تو درود بھیج محمد پر اور اس کی آل پر، وختم لنا بالخیر، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، الحمدللہ اولا و آخرا، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔